گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عقل والوں کے واقعات میں ہم حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو کوئی مجھ پر دن بھر 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز حکمت والی کچھ باتیں، 2 حکایات 3 حکایات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سلسلہ اول تا آخر دیکھیے۔ حکمت جو کہ مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، اور حکمت کو عقل و فہم بھی کہا گیا۔ جو حکمت کی تعریف ہے وہ عقل و فہم سے بھی کی گئی ہے۔ تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں، اس کی حکمتوں میں اپنے عقل کو دخل اندازی نہ دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جو چاہے عطا فرمائے، اس میں بندہ اپنی عقل سے دخل اندازی نہ کرے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث پاک میں 3 لوگوں کا ذکر ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کو آپ یوں سمجھیے کہ ان میں 2 بے وقوف اور 1 سمجھدار تھا۔ حدیث پاک کا مفہوم خلاصہ میں اپنے الفاظ میں آپ تک گزار کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کی آزمائش کا ارادہ فرمایا کہ ان کو آزمایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جو انسانی شکل میں آیا، اور ان میں ایک شخص کوڑی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑی شخص کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، سلام کیا اس سے اور اس سے پوچھا، حال چال پوچھے، خیریت پوچھی، اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کوڑی شخص کہنے لگا، اس سے بڑی خواہش اور کیا ہوگی کہ میرا جسم تم دیکھ رہے ہو، اس جسم سے یہ کوڑ کا مرض ہے، یہ گندگی، یہ پیپ بہ رہا ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کھاتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ میرا جسم بالکل ٹھیک ہو جائے، میری کھال بالکل تندرست ہو جائے، میں خوبصورت دکھوں، خوبصورت نظر آؤں۔ تو فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ پھیرتے ہی اس کا جو جسم تھا وہ بالکل صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا، ایسے جیسے اس کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد فرشتے نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے اونٹ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اس شخص کو ایک اونٹنی دی جو گابن تھی، جو حاملہ تھی، اور دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اب وہ فرشتہ دوسرے شخص کے پاس گیا جو کہ گنجا تھا۔ گنجے کے پاس گیا، گنجے سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ گنجا کہنے لگا، واہ بھائی، تم تو بہت اچھے آدمی میں آئے کہ میری مدد کے لیے آئے، اس سے اچھا کیا ہوگا؟ یہ بال دیکھ رہے ہو میرے ہے ہی نہیں، میرا گنج ہے اور بالکل کھال نظر آ رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ تم ایسا کچھ کرو، میرے یہ بال آ جائیں، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں سمجھتے، تو میرے بال آ جائیں، میرے لیے خوبصورتی ہوگی۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے اس کے بال آ گئے، وہ خوبصورت ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ فرشتے نے کہا، یہ بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا، جی مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک گابن گائے دی، جو حاملہ تھی وہ گائے دی، اور فرشتہ اسے برکت کی دعا دے کر آگے چلا گیا۔ اب تیسرے شخص کے پاس پہنچا، جو بنی اسرائیل میں تیسرا شخص تھا، اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا فرشتہ، اور وہ کون تھا؟ وہ نابینا تھا، آنکھوں سے نابینا۔
اس کے پاس پہنچ کر فرشتہ کہنے لگا تیری کیا خواہش ہے؟ نبینا کہنے لگا میں ان آنکھوں کی نعمت سے محروم ہوں، اس سے کیا اور میرے لیے اچھا ہوگا کہ کاش میری آنکھیں آ جائیں، میں ان آنکھوں سے اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کروں، ان آنکھوں سے میں اپنے دشمن اور اپنے دوست کو پہچانوں۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، وہ دیکھنے لگ گیا، وہ خوش ہو گیا۔ فرشتے نے کہا یہ بتاؤ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہنے لگا جی مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک گابن بکری دی جو حاملہ تھی، وہ بکری دی اور فرشتے نے اسے دعا دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس رزق میں برکت عطا فرمائے۔ فرشتہ چلا گیا۔ عرصہ گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا یہاں تک کہ ان کے مال میں خوب برکت ہو گئی۔ اب فرشتہ ان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اب ان کی آزمائش کے لیے پھر آیا، اور سب سے پہلے شخص کے پاس وہ گیا جو کہ کوڑی تھا، اس کے پاس گیا اور اسی حالت میں گیا، انسانی شکل میں تو تھا ہی مگر اسی حالت میں گیا جس حالت میں وہ کوڑی تھا، یعنی اس کے جسم سے کوڑ کا بیماری ظاہر ہو رہی تھی اور تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ اور فرشتے نے اس کے سامنے جا کر کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، اتنے تیرے اونٹ ہیں، اتنی تیری اونٹنیاں ہیں، اتنے بچے ہیں، اور یہ پوری وادی اونٹوں سے بھری ہوئی ہے، اتنا مال ہے تیرے پاس، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی پیاری رنگت دی ہے، کتنی پیاری کھال دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کر، میں مسافر ہوں تو میرے لیے کچھ دے دے تاکہ میرا یہ سفر آسان ہو جائے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو مجھے بہت ساری جگہوں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے، لہذا تم جاؤ، یہاں سے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ایسا لگتا ہے میں تجھے پہچانتا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم پہلے میری طرح نہیں تھے، کوڑ کے مرض میں مبتلا نہیں تھے، پہلے میری طرح نہیں تھے؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو ایک تو بھیک مانگنے آیا ہوا ہے اور اوپر سے یہ اتنی میری بدتمیزی کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو میری طرح تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں 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 نہیں، میں تو ماں کے پیٹ سے ہی ایسا تھا، میں تو ماں کے پیٹ سے ہی خوبصورت تھا، میرے اوپر کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی کوڑ نہیں تھا، اور یہ جو مال دیکھ رہا ہے یہ مال بھی میرے وراثت میں ملا ہے، میرے ماں باپ نے مجھے دیا ہے، تو یہ مال بھی میرا وراثت میں آیا ہے، میں نے اس کو اپنی محنت سے کمایا ہے، یہ مجھے ملا ہے، میں نے محنت کی ہے۔ فرشتہ کہنے لگا کہ اگر تو اپنے اس کہنے میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہلے کی طرح لوٹا دے۔ فرشتے کا یہ کہنا تھا اور وہ شخص پہلے کی طرح ہو گیا، یعنی وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کا سارا مال اکارت برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ اب دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو کہ گنجا تھا، اس کے پاس فرشتہ جاتا ہے اور فرشتہ جا کر اس سے کہتا ہے، اسی حالت میں جاتا ہے جس حالت میں وہ گنجا تھا، یعنی فرشتہ انسانی شکل میں ہے اور گنجا ہوا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک مسافر ہوں، مجھ پر رحم کرو، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے بال دیے ہیں، اتنی خوبصورتی دی ہے، اور یہ دیکھو اتنا سارا مال تیرا، ہر طرف گائے بیل وادی بھری ہوئی ہے، اس میں سے بھی کچھ مجھے دے دو، اس رب کے نام پر دے دو جس نے تمہیں اتنا سارا مال دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو مال یہ تو میں نے محنت کی ہے، یہ تو مجھے ماں باپ کی طرف سے ملا ہے، یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے، اور تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو فرشتہ کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے میں تجھے پہچانتا ہوں، تو میری طرح نہیں تھا، پہلے تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، ایک تو بھیک مانگنے آیا ہوا ہے، گائے کا دودھ مانگ رہا ہے، اور اوپر سے پھر میرے ساتھ یہ بھی کر رہا ہے کہ تو میری طرح تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں شروع سے ہی ایسا تھا، ماں کے پیٹ سے ہی ایسا تھا۔ فرشتہ کہنے لگا کہ تم اگر اپنے اس کہنے میں جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی واپس اسی حالت میں لوٹا دے۔ اب کیا ہوا کہ وہ اس کے بال بھی اڑ گئے، بال بھی ختم، پہلے کی طرح گنجا ہو گیا، اور اس کا سارا مال جو تھا وہ برباد ہو گیا۔ اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو کہ نابینا تھا، اندھا تھا، اس کے پاس جاتا ہے فرشتہ، اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے میں ایک مسافر ہوں، میں نابینا ہوں، تم دیکھ رہے ہو میری آنکھیں نہیں ہیں، اور میرا اتنا لمبا سفر پڑا ہوا ہے، اور تم ایسا کرو کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دو، مجھے بکریوں کا دودھ دے دو، اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، تیری اتنی بکریاں ہیں، تو اس میں سے کچھ مجھے دے دے تاکہ میں اپنا سفر آگے جاری رکھ سکوں۔ وہ نابینا کہنے لگا کہ واقعی اے مسافر، اے مجھ سے رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر مانگنے والے،
واقعی ایسا ہے کہ میں بھی تیری طرح تھا، میں بھی نبینا تھا، میری بھی آنکھیں نہیں تھیں اور میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں تھا۔ ایک فقیر آیا تھا، ایک اللہ والا کوئی آیا تھا، اس نے آ کر ایسا کچھ کیا تھا، اپنا ہاتھ پھیرا تھا، میری آنکھیں آ گئی تھی، اور اس نے دعا دی تھی، ایک بکری دی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی ساری بکریاں، یہ ریوڑ جو تو دیکھ رہا ہے وادی کے اندر، یہ سب وہی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال دیا، مجھے اللہ نے آنکھیں دی ہیں۔ تو جس پروردگار کے نام پر مجھ سے بکری کا دودھ مانگ رہا ہے، جس پروردگار کے نام پر بکری ایک مانگ رہا ہے، میں اس پروردگار کے لیے ایک بکری تو کیا، دودھ تو کیا، تو اس مالک کے نام پر ساری بکریاں لے جا۔ اس شخص نے یہ کہا، وہ شخص جو نبینا تھا، وہ سعادت مند تھا، وہ حکمت والا تھا، وہ عقل والا تھا، وہ خوبی والا تھا۔ بندے کو جب ملتا ہے تو بندہ پہ عقل اس کی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے۔ پہلے مال نہیں ہوتا، وہ رو بھی رہا ہوتا ہے مسجد میں، دعائیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے، اور بڑی اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے اس کے پاس مال آتا ہے، اس کی آنکھیں سر ادھر لگ جاتی ہیں، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا، اور وہ فقیروں کو نہیں پہچانتا، جہاں دینا چاہیے وہاں نہیں دیتا، اور وہ مال کے غرور میں پھر وہ پھولتا چلا جاتا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا مال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ فرشتہ کہنے لگا، تجھے مبارک ہو، تو بڑا سعادت مند ہے، میں ایک فرشتہ ہوں، میں کھانے سے پاک ہوں، میں کھاتا نہیں ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا۔ تمہارے وہ دو دوست جو انتہائی حماقت والے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین پر، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا پر اس کی قدر نہ کی، اس کا احسان نہ مانا، بلکہ الٹا غرور کیا، جس کی وجہ سے وہ اس امتحان میں فیل ہو گئے۔ تجھے مبارک ہو، تو اس امتحان میں پاس ہو گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ فرشتہ چلا گیا۔ اس حدیث پاک سے جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ پورا ایک طویل واقعہ ہے جس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ انسانی شکل کے اندر فرشتہ بھی آ سکتا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دے کر بھی آزماتا ہے اور بندے سے لے کر بھی آزماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دے تو بندہ پھر غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، تو انشاءاللہ العزیز اس کا مال بڑھتا ہی چلا جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندہ جو کچھ بھی ملے بندے کو، وہ یہ نہ کہے کہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، یا اپنی محنت سے میں نے یہ سارا کچھ بنایا، یہ گھر بنایا، نہ، بلکہ یہ کہے وہ کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، میں کسی کام کا نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اسی میں عقل مندی ہے۔ اور جو غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ در حقیقت حماقت کرتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ جھوٹ بولنے سے مال ضائع ہو جاتا ہے، سچ بولنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندوں کی دعائیں کتنا عظیم رنگ لاتی ہیں۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے پیارے پیارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شخص ہے جو رزق کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے اور جستجو کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ کسی نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس کی بھاگ دوڑ اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کی راہ میں ہوتی۔ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رزق حلال کمانے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اس کا یہ بھاگ دوڑ کرنا اگر اس لیے ہے کہ یہ رزق حلال کمائے اور اس سے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، تو اس کا یہ کوشش کرنا اللہ کی راہ میں ہے۔ اور اگر اس کا یہ بھاگ دوڑ کرنا اس لیے ہے کہ رزق حلال کمائے اور اپنے والدین پر خرچ کرے، تب بھی اس کا یہ بھاگ دوڑ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ اور اگر اس کا یہ بھاگ دوڑ کرنا رزق حلال کمانا اس لیے ہے کہ یہ اس لیے رزق کمانا چاہ رہا ہے کہ اس کو کسی کا آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مانگنا نہ پڑے، بلکہ خود کفیل ہو، اپنا خرچ خود کرے، گھر والوں پر خرچ خود کرے، تو اس کا یہ بھاگ دوڑ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ اور اگر اس کا بھاگ دوڑ کرنا اس لیے ہے کہ یہ لوگوں پر برتری کرنے کے لیے یہ کما رہا ہے، تکبر کرنے کے لیے، غرور کرنے کے لیے، مال حاصل کرنا چاہ رہا ہے، تو اب اس کا بھاگ دوڑ کرنا شیطان کی راہ میں ہے۔ تو مال کا ہونا بسا اوقات اچھا بھی ہے، مال کا
ہونا بسا اوقات برا بھی ہے، مال کمانا اچھا بھی ہے اور اس کے برے پہلو بھی نکلتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ نمبر 1، عمر کس کام میں خرچ کی، نمبر 2، جوانی کیسے گزاری، اور نمبر 3 اور 4 اس کے مال کے متعلق ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ بندے کو چاہیے، یہ جو مدنی چینل کے ناظرین، آپ یہاں علم سیکھتے ہیں مدنی چینل پر، جو چیز سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو مال کمایا ہے اس کہاں سے کمایا، کس طرح حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، اس پر بھی غور کریں، اور مال کہاں خرچ ہو رہا ہے اس پر بھی غور کریں، اور مال کہاں خرچ ہونا چاہیے اور ہم نہیں کر رہے اس پر بھی غور کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں، حکمت میں، اس کے کاموں میں بندے کو اپنی عقل گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے۔ یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ اس کے متعلق ایک روایت ملتی ہے، ایک نوجوان حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلیم ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کے نائب ہیں، آپ پر رب کا اتنا کرم ہے، آپ مجھ پر کرم فرمائیں، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ شوق تجھے کیوں ہو گیا ہے؟ بندہ بسا اوقات اس کی عقل ایسی ہو جاتی ہے، وہ ایسے شوق پال لیتا ہے جو اس کو پالنے نہیں چاہیے، وہ شوق اپنے ذہن میں لے آتا ہے جو اس کو کرنے نہیں چاہیے وہ کام۔ اس کا پتہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ وہ کام نہیں کرتا جو اس کو کرنے چاہیے، پھر ایسے کاموں میں لگ جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ تو وہ بندہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا جی مجھے جانوروں کی بولی سیکھنی ہے۔ کیوں سیکھنی ہے؟ کہا بندے آپس میں باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی کسی کو جھوٹ بھی بولتا ہو، کوئی بناوٹ کرتا ہو، کوئی کیا کرتا ہو، جانور جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، جانور جو بھی کہتے ہوں گے صحیح کہتے ہوں گے، میں چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں جانوروں کی بولی سیکھوں، مجھے بہت بڑا کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، آپ بس مجھے بولی سکھا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، دیکھو یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، آپ ایسا نہ کریں، آپ ضد نہ کریں۔ وہ کہا نہیں مجھے سیکھنی ہے۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا کہ وہ جب ضد کرنے لگا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اسے سکھا دو تاکہ اسے ہماری حکمت سمجھ آئے اور اس کی عقل بھی ٹھکانے لگے گی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جانوروں کی بولی سکھائی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ گھر جاتا ہے اور اس کے گھر میں ایک مرغ ہوتا ہے اور ایک کتا ہوتا ہے۔ وہ جب گھر پہنچتا ہے تو اس کی جو خادمہ ہوتی ہے، نوکرانی ہوتی ہے خادمہ، وہ دسترخوان پر جیسے ہی روٹی کے ذرات، کھانا کھایا روٹی کے ذرات اس نے ایسے جھاڑا، جیسے روٹی کے ذرات نیچے گرے تو کتا بھاگا اور مرغا بھاگا اس کو کھانے کے لیے۔ مرغے نے وہ دانے چن لیے۔ کتا کہنے لگا کہ دیکھو تم کیسے عجیب ہو کہ یہ میرا رزق تھا، یہ میرا حصہ تھا، تم تو دانے بھی چگ لیتے ہو، دانے میں نہیں کھا سکتا، روٹی تو میرا حصہ تھا، یہ میرا رزق تھا، تم نے کھا لیا، یہ نا انصافی ہے۔ یہ باتیں سن رہا تھا، یہ شخص کتے کی اور مرغے کی باتیں سن رہا ہے کہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جب اس نے یہ بات سنی تو مرغا کتے کو کہنے لگا کہ دیکھو تو پریشان نہیں ہو، کل ایسا ہے کہ یہ جو اس کا گھوڑا ہے نا مالک کا، یہ مر جائے گا، تو آرام سے سیر ہو کر کھانا، گوشت تم کھا سکتے ہو میں تو کھا نہیں سکتا، اس لیے تم بڑے آرام سے سیر ہو کر کھانا، مزے کرنا۔ مرغے نے جب یہ بات کی، مالک سن رہا تھا، مالک نے کہا ہاں دیکھا یہ ہوا فائدہ مجھے بولی سیکھنے کا۔ مالک نے فٹ سے گھوڑا لے گیا، اس کو جیسے تیسے کر کے بیچ کے آ گیا۔ اب بیچ کے آ گیا، وہ جس کو بیچا تھا وہ اس کے پاس گھوڑا واقعی اگلے دن مر گیا۔ مالک نقصان سے بچ گیا، وہ بڑا خوش ہونے لگا، بغلے بجانے لگا کہ واہ دیکھیں یہ ہوا فائدہ جانوروں کی بولی سیکھنے کا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے دوسرے دن؟ اب یہ ہوتا ہے کہ کتا کہتا ہے مرغے کو کہ دیکھو تم نے جھوٹ بولا، تم نے یہ کہا کہ اس کا گھوڑا مرنے والا ہے، وہ تو گھوڑا ہی بیچ کے آ گیا، میری تو غذا بنی نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مرغا کہنے لگا کہ نہیں میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، میں نے سچ ہی کہا تھا، مالک کا گھوڑا مرنے والا تھا، مالک خود خسارے میں نہیں آیا، اگلے بندے کو خسارے میں ڈال دیا اور گھوڑا وہاں جا کے مر گیا، تو میری بات تو سچی نکلی۔ وہ اور بات ہے کہ یہ مالک بیچ کے آ گیا۔ اب یہ ساری باتیں ان کا آپس کا مکالمہ یہ مالک سن رہا تھا اور خود بخود بڑا خوش ہو رہا تھا۔ مرغا کہنے لگا کہ تم پریشان نہیں ہو، کل اس کا جو خچر ہے نا یہ مرنے والا ہے،
اب وہ مالک کہتا ہے کہ اچھا خچر مرنے والا ہے. اس نے جیسے تیسے خچر کو گھاس کھلایا، پانی پلایا، خوب ایک ہی دن میں اس کی خوب خدمت کی اور لے جا کر اس نے خچر کو بھی بیچ دیا. خچر وہ نہیں گدھے سے بڑا ہوتا ہے، گھوڑے سے نیچے ہوتا ہے، اس کو خچر کہتے ہیں. وہ بھی بیچ کے آ گیا. وہ خچر جس کے پاس گیا وہ وہاں بہت ہو گیا، مر گیا. اب کتا اس کو کہنے لگا مرغے کو کہ دیکھو ایک جھوٹ تمہارا میں نے برداشت کیا، تم نے دوسرا بھی جھوٹ بول دیا. خچر کہاں مرا ہے؟ وہ تو چلا گیا، مالک اس کو بیچ کے آ گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، اب ایسا ہے کہ جو مالک کا غلام ہے نا، جو اس کی خدمت کرتا ہے غلام، یہ غلام کل مرنے والا ہے، اور جب یہ مرے گا لوگ کھانا دیں گے، تعزیت کریں گے، کھانا دیں گے، کھانا روٹیاں بہت ہوں گی، تم بھی کھانا میں بھی کھاؤں گا، دونوں مزے کریں گے. تو مالک سن رہا تھا ساری باتیں. مالک کہتا اچھا میرا یہ غلام خادم یہ مرنے والا ہے. اس نے خادم کو لیا، بازار میں جا کے خادم کو بھی بیچ دیا. خادم کو بیچ دیا، اور خادم واقعی جس کے پاس گیا تھا وہ غلام اس کے پاس وہ مر گیا خادم. لیکن مالک بڑا خوش کہ میں کتنے نقصانوں سے بچا. گھوڑا بھی کسی اور کو بیچا، وہاں مر گیا. خچر بھی کسی اور کو بیچا، مر گیا. اور خادم بھی کسی اور کو بیچا، مر گیا. اب میں اتنے بڑے نقصان سے بچ گیا. واہ اللہ بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مجھے جانوروں کی بولی سکھائی، میں تو بڑے فائدے میں تو اب کروڑوں کا مالک ہو جاؤں گا، میں بڑا امیر ہو جاؤں گا، میں تو بڑا آدمی بن جاؤں گا. وہ اپنے تک یہ سوچنے لگا. اب کتے کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا. اس نے مرغے کو کہا کہ بہت ہو گیا ہے، تم جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہو، اور میں تمہاری اب کسی بات کا مجھے یقین نہیں رہا. وہ کہنے لگا نہیں، ہم تو بانگ دیتے ہیں، ہم تو اذان دیتے ہیں، ہم بانگ دیتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، واقعی ایسا ہوا. لیکن اب وہ مالک کر ہی نہیں رہا، دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے. لیکن مالک نے بہت بڑی حماقت کی ہے، بہت بڑی بے وقوفی کی ہے. اس نے جو اس پر بلا آنے والی تھی وہ جانوروں کے اوپر آ جاتی، مالک کی جان بچ جاتی، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ جانور گھر سے نکال دیے، وہ بیچ دیے. اب کیا ہوگا یہ لکھ لو تم، کل مالک ہی مرنے والا ہے. چلے بھائی، اب جب مالک نے یہ باتیں سنی، مالک تو اس کے تو دماغ ٹھکانے لگ گیا، اس کے حواس باختہ ہو گئے. بھاگا بھاگا دوڑا دوڑا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں. کہنے لگا حضور سانس چڑھا ہوا ہے اور فریادیں کر رہا ہے. کہتا ہے حضور بس کرم فرمائے، میری جان بچا لیں، میری جان بچا لیں، میں مرنے والا ہوں، میری جان بچا لیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی. اس قضا کو تو میں نے اسی دن دیکھ لیا تھا جس کو تو آج کے دن دیکھ رہا ہے، لہٰذا اب تیری موت تجھے آ کر ہی رہے گی. تو وہ شخص اگلے دن ہی فوت ہو گیا تھا. بس اوقات ایک نقصان کئی چیزوں کا دفعہ ہوتا ہے، یعنی اس نقصان سے کئی چیزیں اور دفع ہو جاتی ہیں. بس اوقات انسان کو چھوٹی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ کسی بڑی چوٹ سے بچ جاتا ہے. چھوٹا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بہت بڑے نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے. بس اوقات انسان کو کم ملتا ہے اور اس کم ملنے کے اندر وہ بہت سارے نقصانات جو اس کو پہنچنے والے ہوتے ہیں وہ ان سے محفوظ رہتا ہے. بندے کو چاہیے حکمت سے، دنائی سے، عقل مندی سے خوب زندگی گزارے. اور حکمت اور دنائی کا یہ پہلو بڑا ہی پیارا ہے کہ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت مدہ ذل العالی نے مدنی مذاکرے میں فرمایا، جو میں نے خود سنا. آپ فرماتے ہیں کہ 100 باتوں کی ایک بات. مدنی چینل کے ناظرین، یوں کہیے کہ سلسلے کی جان اور یہ الفاظ کیا اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا کر رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، جب چاہے دے. اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے. سخت سردی کی رات تھی، ہر طرف ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی، اور ایک ٹھٹیر نے یعنی ایک کتیا نے بچے دے دیے کسی جگہ پر. ابھی وہ بچوں کو چاٹ ہی رہی تھی اور بچے اس کے بھی چھوٹے چھوٹے تھے. ابھی بچوں نے آنکھ ہی نہیں کھولی تھی کہ وہاں پر ایک بھیڑیا گزرا. جیسے ہی بھیڑیا گزرنے لگا اس نے دیکھا واہ بھائی شکار تو تیار ہے، لیکن اس نے کہا جی مان نہ مان میں تیرا مہمان، جان نہ پہچان میں تیرا مہمان. بھیڑیا وہاں رک گیا اور اس سے کہنے لگا کہ واہ کتنے تیرے پیارے بچے ہیں، کیسے یہ بچے ہیں، اتنے سارے بچے ہیں، ان کی شکل کتنی پیاری ہے. بڑی تعریفیں کرنے لگا اور کہنے لگا
کہ یہ اتنے بہادر ہوں، یہ اتنا جئیں، اتنی لمبی زندگی جئیں کہ یہ شیر کو پٹخ دیں، تیرے بچے جب بڑے ہوں تو ان سے شیر دور بھاگے، اور اس طرح کی وہ بہت ساری تعریفیں کرنے لگا، اور یہ کہنے لگا کہ میں ایسا ہے کہ میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں، تو اتنا عرصہ یہاں رہی ہے، ایک جگہ پر رہی ہے، بارش ہو رہی ہے تو ایک جگہ رہ کے تھک گئی ہوگی، لہذا تو ذرا ٹہل کے آ جا، میں تیرے بچوں کا خیال کرتا ہوں۔ وہ اتنی ساری باتیں جب کرنے لگا تو اس نے کہا کہ یہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، جان نہ پہچان میں تیرا مہمان، یہ خام خواہ کے میرے بچوں کی تعریفیں کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگی تیرے کو یہاں کھڑے ہونے کی، خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹہلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا تم جس کام سے جا رہے تھے اسی کام سے جاؤ، میں نہ اپنے بچوں کا رکھوالا تمہیں رکھنا چاہتی ہوں اور نہ مجھے کہیں سیر کا شوق ہے، لہٰذا تم جاؤ اپنا کام کرو، جو تم نے تعریفیں کی ہیں اس تعریف کے اندر مجھے خطرہ نظر آتا ہے۔ ذرا غور کریں، بسا اوقات بندہ ایسی جگہ پر، ایسی زندگی کے پہلو پر، ایسے ایک واقعے پر ہوتا ہے کہ اس کا ایک انجان بندہ آ جاتا ہے، اور انجان بندہ آ کر اچانک اس کی بڑی تعریفیں کرنے لگ جاتا ہے، انجان بندہ آ کر اس سے بڑی خیر خواہی کرنے لگ جاتا ہے، انجان بندہ آ کر انتہائی میٹھا بن جاتا ہے اور اس کا خیر خواہ بنتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ واہ یہ ہے میرا دوست، اس کو تو میں ڈھونڈ رہا تھا، اس کو تو میں آٹا باندھ کے ڈھونڈ رہا تھا، اس کو تو میں پورے زمانے میں ڈھونڈا نہیں ملا، یہ تو مجھے بغیر ڈھونڈے مل گیا۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی عقل اس کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور پھر وہ جو منہ کا میٹھا بن کے آیا ہوتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کر کے اس کو گھیرا ہوتا ہے، نتیجتاً وہ اس بندے کو بہت بڑا نقصان، خسارہ پہنچا کر چلا جاتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کا ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں خیال رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی بندہ ایسے موقع پر، ایسی زندگی کے ایسے گھر میں، ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ جس بندے سے پہچان بھی نہیں ہوتی، اور آج کل ویسے ہی معاشرہ بڑا اس طرف بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، فراڈ دینا، جھوٹ بولنا، یہ معاشرے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ خدارا ایسے ماحول سے خود بھی بچیے، اپنی اولاد کو بھی بچائیے، اور ایسے ماحول سے بچنے کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دور میں دعوت اسلامی کا مہکہ مدنی ماحول ہے۔ انشاءاللہ العزیز دعوت اسلامی کے مہکہ مدنی ماحول میں رہیں گے، مدنی چینل بھی دیکھتے رہیں گے تو ضرور عقل بھی روشن رہے گی، عقل والوں کے واقعات سنیں گے، عقل بھی روشن رہے گی۔ لیکن عقل اور حکمت کی بہت ساری عظیم باتیں، میں کہتا ہوں ایک بہت بڑا باغ ہے جس باغ میں آپ بیٹھ کر بہت ساری خوشبوئیں سونگھ سکتے ہیں، اس باغ سے آپ خوب اپنی زندگی میں بہاریں پیدا کر سکتے ہیں۔ میری مراد امیر اہل سنت مدہ ذل العالی کے حکمت بھرے مدنی پھول ہیں۔ آپ کے خصوصی مدنی مذاکرے ہوں یا عمومی مدنی مذاکرے ہوں، آپ کی زندگی کے اندر مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ العزیز نکھار پیدا کریں گے، عقل مندی آئے گی، بندے کے اندر ہوشیاری آئے گی کہ وہ بندہ سمجھداری سے کام کرے گا، ہوشیاری مطلب سمجھداری سے وہ کام کرے گا۔ اور حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے عقل مندی حکمت کیسے سیکھی، کس سے سیکھی؟ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے نبینے سے سیکھی، اندھے سے سیکھی۔ کہنے والے نے کہا یہ کیسے، آپ نے نبینے سے اندھے سے کیسے سیکھی؟ تو فرمانے لگے کہ نابینا جو اندھا ہوتا ہے نا، وہ جب زمین پر چلتا ہے تو وہ ٹٹول کر چلتا ہے، وہ پہلے دیکھتا ہے یہاں جگہ ہے، وہ لکڑی رکھتا ہے یا ہاتھ رکھتا ہے یا پاؤں رکھتا ہے، وہ ٹٹولتا ہے۔ تو بندہ جب بھی کوئی کام کرے زندگی میں، وہ پہلے اس کو جانچ لے، دیکھ لے، سمجھ لے، ٹھہر جائے، جلد بازی نہ کرے۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے، جلد بازی کرتا ہے بسا اوقات وہ نقصان اور خسارہ اٹھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے نقصان اور خسارے سے بچائے، آخرت کے نقصان اور خسارے سے بچائے، خوب خوب نیکیاں کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، نئے واقعات کے ساتھ، نئی خوبیوں کے ساتھ اور نئے ایک مواد کے ساتھ انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گے، جس کو سن کر انشاءاللہ آپ کے عقل میں اضافہ ہوگا، علم میں اضافہ ہوگا، حکمت میں اضافہ ہوگا، سمجھ میں اضافہ ہوگا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل